اگر یقین کی دولت ہوگی تو تب قرآن سے ہدایت ملے گی، تب قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ابھی قرآن مجید پر یقین کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ قرآن یہاں پہ یقین کی ہمیں اس وجہ سے تعلیم دیتا ہے کہ آنے والے صفحات میں تمہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا ہے، تمہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا ہے، تمہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کئی 100 سال کے بعد اصحاب کہف کو پیدا کیا گیا ہے، تمہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کروائے جاتے ہیں، تمہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، تمہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو ذبح کریں گے، ان کا گوشت مکس کریں گے، پھر بلائیں گے اور چاروں چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ اگر تم جگہ جگہ پہ شک میں پڑ گئے تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت لینی ہے تو شک کو ختم کر دو، ہدایت لینی ہے تو یقین کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہو جاؤ، یقین کے رستے پہ گامزن ہو جاؤ، اور جب یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا ہی بات ہے، جب یقین پیدا ہوتا ہے جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور آج کا ہمارا جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ صرف یہی ہے کہ ہم بے یقینی کی صورتحال میں ہیں، بے یقینی کی صورتحال۔ حکومت ہے تو اس کو یقین نہیں ہے کہ اگر سود ختم کیا تو معیشت کہیں ڈوب نہ جائے، نہیں، یقین تو کرو، میرا رب کہتا ہے تم میرے طریقے پر عمل کر کے دیکھو، میں تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دوں۔ وہ جب آیت مبارکہ کا نزول ہوا نا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہوگا، تو جو مشرکین ہیں وہ نجس ہیں، تو بڑے سارے لوگوں کو یہ تحفظات پیدا ہوگے کہ جی اب اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، مکہ معظمہ میں تو تجارت ہوتی ہے، وہ بھی آتے ہیں تجارت کرتے ہیں، اور یہ تجارت کی وجہ سے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ فارن کرنسی آتی ہے، تو اتنا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بالکل آگے ارشاد فرما دیا، سنو تم پریشان نہ ہونا، تمہاری معیشت کا ذمہ تمہارے رب نے اٹھا رکھا ہے، کوئی ایسا نہیں ہونا، تم سود کا بائیکاٹ تو کرو، یقین تو کرو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تعلیم پر، اپنے محبوب کریم کی تعلیم پر یقین کرو، پھر دیکھو جب یقین کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رستے کھول دے گا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، تیری غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، تیری غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ آج غلامی سے آزادی کی تو بات ہوتی ہے، کاش کہ ہم یقین پیدا کر لیں، میں مسلمان ہوں، میں رب کو ماننے والا ہوں، اپنے اندر یقین تو پیدا کریں۔ جب یقین پیدا ہوگا نا تو پھر کیا ہی بات ہے، کون کون سی چیزیں آپ پر منکشف ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب مجھے آگ میں جلنے نہیں دے گا، تو کیا رب نے جلنے دیا؟ نہیں جلنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا میرا رب میرے بیٹے کو ذبح نہیں ہونے دے گا، کیا ذبح ہونے دیا؟ نہیں ہونے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ میں اگر یہاں پہ معجزہ دکھاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا رب میرا کردار صاف رہنے دے گا، اسی یقین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازوں کے تالے توڑ دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بخیر و عافیت جو ہے وہ وہاں سے نکال لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ بدر، احد، حنین، خندق میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آج بھی یقین پیدا کر لیا جائے تو تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ بات جو قرآن کی پہلی آیت میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آج بھی شک کے اندر ہیں، آج بھی ہم نے اپنے دلوں کے اندر شک رکھا ہوا ہے۔ اور سن لے ایک اور بات، بد عقیدگی اور بد مذہبیت اور ایسی بات جو اسلام سے انسان کو منحرف کرتی ہے، اس بات کا آغاز بھی جو ہے وہ شک سے پیدا کیا جاتا ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں وہ پہلے آپ کے دل کے اندر شک پیدا کریں، جناب یہ فلاں بات تو ایسے، بس شک پیدا ہوا تو آپ وہ یقین کی جو ہے وہ منزل سے نیچے گر گئے، پھر ہر بات میں شک پیدا ہوگا، پھر ہر بات پہ شک جو ہے وہ گزرتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ یہ شک جو ہے یہ انسان کے ایمان کو زائل کر دیتا ہے۔ تو میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر شک نہیں ہوتا، اور جس دل میں شک آ جاتا ہے وہ ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اس بات کا پیغام قرآن نے آغاز میں دے دیا، بھئی قرآن پڑھنا ہے، ہدایت لینی ہے تو شک کو نکال دو، یقین کے مقام پہ فائز ہو جاؤ، پھر دیکھنا قرآن کے فیضان کیسے ملتا ہے۔ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ھدی للمتقین۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو سب کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس خود قرآن نے فرمایا کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ تو مقید کر دیا قرآن مجید کی ہدایت کو صرف متقین کے ساتھ۔ تو سنیں، حقیقت میں سب کے لیے ہدایت ہے، مگر قرآن مجید سے اگر کوئی حقیقی ہدایت حاصل کر سکتا نا، قرآن مجید کے جو رموز ہیں، قرآن مجید کے اندر جو جو چھپا ہوا ہے، وہ اگر کوئی حقیقت میں اپنے سینے پر منکشف کروانا چاہتا ہے تو پھر وہ تقوی کے رستے کا مسافر بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اس کے سینے پر کھول دے گا، حقیقی ہدایت اسی کو ملے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ تقوی کے اعلیٰ درجے پہ جب فائز ہوں گے تب جا کے قرآن کا جو ہے وہ فیضان جاری ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ تقوی کے رستے کے مسافر بنے گے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں پہ نوکری شروع کی اور 29 دن گزرے اور 30ویں دن جا کے آپ کو جو ہے وہ تنہا ملے گی، نہ، بلکہ ایسے ہے کہ آپ تقوی کے رستے کے مسافر بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دن ہی آپ پر قرآن کی ہدایت کو منکشف فرما دے گا۔ اب متقین کی جو ہے وہ صفات بتائی گئی آگے کہ تقوی ملے گا کیسے۔ اگر تم متقین بننا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرما دے گا۔ وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں بتا دوں، وہ یہ کہ ہم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ ہم نے دعا مانگی، اس سے اگلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ہمیں ہدایت کا رستہ بتایا۔ میرے بندے، تو نے ہدایت مانگی تھی نا، تو نے یہ کہا تھا کہ میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت کا رستہ عطا فرما، تو سن لے کہ میں تجھے یہ کتاب دے رہا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ جو ہدایت مانگی تھی وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کتاب کو پڑھتا جا، تجھے ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لانا۔ اب دیکھیں کہ میں نے، آپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے رب کو دیکھا۔ بھئی ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نہیں کی ہے۔ اور اس پہ ایک اور بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امتیوں کے لیے 7 مبارکیں ہوں، میرے ان امتیوں کے لیے 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائے، اور وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا۔ مگر افسوس کہ آج کی جدید سائنس اور الحاد، یعنی جو دین سے دور کر رہے لبرلزم، وہ ہمارے نوجوان کو اس بات پہ تیار کرتا ہے بھئی جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں نہ آتی، جس چیز کو 5 سینسز 5 حصوں کے اندر نہیں آیا جا سکتا، سونگی نہ جا سکے، چھوئی نہ جا سکے، سنی نہ جا سکے، ذائقہ نہ اس کا چکھا جا سکے، تو اس کو نہ مانا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف اسی چیز کو مانتے ہیں جو ان 5 سینسز میں آ جاتی ہے۔ اگر اس چیز کو مانا جائے تو سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کا انکار پیدا ہوتا ہے۔ اور سن لے کہ ہمارے پاکستان میں پچھلے سال جو ہے وہ ایک سروے ہوا تو 5 لاکھ نوجوان ایسا ہو چکا ہے پاکستان میں بھی کہ جو رب کا بھی انکار کر رہا ہے، ایتھیسٹ، اس کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں شک پیدا کر دیا جاتا ہے، ان کو صرف اس بات پہ جو ہے وہ ان کی بنیاد اس بات پہ بنائی جاتی ہے کہ ہر اس چیز کو مانو جس کی دلیل تمہارے پاس ہے۔ مگر قرآن مجید آغاز میں ہمارا یہ ذہن بناتا ہے کہ تم نے ہر اس چیز کو ماننا ہے جس کا تمہیں درس قرآن دیتا چلا جائے گا۔ تم نے غیب پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لاؤ گے تو پھر تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے، اور جب تقوی کی دولت ملے گی پھر اللہ تمہارے اوپر قرآن کے فیضان کو عام کر دے گا۔ تو کیا ہے کہ تم نے غیب پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ ایک شخص ہے نا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نا جی، تو وہ دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اب اس کا کوئی بھی کام مسلمانوں والا نہ ہو تو کیا ہم اس کے دعوے میں اس کو سچا مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، جب تک کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر ہمارے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کر کے دکھائے جس سے ظاہر ہو کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نزدیک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ان دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ مگر امام شافعی فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کافی نہیں، بلکہ اپنے عمل سے اظہار بھی کر کے دکھائے، تب ہم اس کو ایمان والا مانیں گے۔ اگر ایک شخص نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلی چیز جو ہے جو ظاہر کرے گی کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، وہ نماز ہے۔ کلمہ پڑھا، اذان ہوئی اور وہ مسجد کی طرف چلا گیا، تو پھر پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر نماز کے تو کیا ہی کہنے ہیں، نماز کی تو کیا ہی عظمتیں ہیں۔ نماز جو ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا کوئی شخص، کتاب و طہارت کی حدیث پاک ہے، کوئی شخص اچھا وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کا دل اور اس کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ، یوں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اچھا وضو کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ جنت کو واجب، 2 رکعتیں صرف پڑھنی، کیسے؟ خشوع خضوع کے ساتھ، اچھا وضو کر کے۔ نماز اتنی عظمت والی، حضور فرماتے ہیں، ایک مثال سے سمجھایا نا، مثال سے حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 وقت غسل کرتا ہو، تو میرے صحابہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کیا، حضور 5 وقت غسل کرنا، نہانا اور چیز ہے، غسل کرنا اور چیز ہے، 5 وقت غسل کرتا ہو، اس کے جسم پہ کیسے میل کچیل رہ سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں نمازی کا بھی یہی عالم ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ نماز بڑی عظمت والی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو متقین ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں، جماعت کے حوالے سے مدد کرتے ہیں دوسروں کی، لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہیں، نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، نمازی بناتے ہیں، خود بھی نمازی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی نمازی بناتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کیفیت نماز کے دوران ان کی ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم ہو جانا۔ نماز کے دوران ہماری کیفیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ نماز کے دوران ہماری کیفیت کائنات کی ہر چیز سے رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور کائنات کے خالق سے مل چکا ہوتا ہے۔ جس بندے کا نماز کے بعد بھی یہی کیفیت رہے تو اس نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حسنین کے نانا، وہ جن کے نواسوں نے کربلا کی سرزمین پہ اپنے خون کی قربانی دے کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دین جو ہے اس پر ایک وقت اگر آ جائے کہ تمہارا خون مانگے، تمہارے بچوں کا خون مانگے، تو اگر فاطمہ کے لال کے جن جیسا کائنات کے اندر نہ پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے، اگر فاطمہ کے لال دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون پیش کر سکتے ہیں تو لوگوں تم پیچھے نہ رہ جانا، تم بھی اپنا خون پیش کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نا ایک مقام پہ قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کے۔ دیکھیں اگر میں یا آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں تو کوئی سننے والا کہتا ہے، اس کو اگر یقین نہ آئے ہماری گفتگو پہ تو وہ کہے جناب ذرا قسم اٹھائیں نا قسم، تو مجھے آپ کی بات کا یقین آ جائے گا، آپ قسم اٹھائیں۔ تو ہمیں قسم اٹھانی پڑتی ہے دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میری بات کا یقین کرو، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بات سچی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی بات پہ حضور کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ باقی سب کچھ ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور امانت دار ہیں، یہ غیر امانت دار بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہر شخص مانتا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ سورہ حدید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، تو یہ آیت سننے کے بعد نا حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض چاہیے؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں چاہیے۔ کیا حضور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض چاہیے؟ حضور فرماتے ہاں، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو کہنے لگے حضور پھر گواہ ہو جائے
میرا وہ باغ کہ جس کے اندر 600 کھجوریں ہیں اور کھجوروں کا پھل جو ہے وہ پکا ہوا ہے. سن لیں, کھجوروں کا جب کھیت میں پھل پکا ہوتا ہے نا, کھیت کے اندر پھل جو ہے وہ فصل بالکل تیار ہوتی ہے, تو پتہ ہے نا گنا توڑنے لگے تو وہ گنے کا مالک کہتا ہے نہیں گنا نہیں, بعد میں چاہے گڑ کی پوری پیسی دے دے, گنا نہیں توڑنے دیتا. کیوں کہ پکا ہوا پھل اور وہ فصل جو بالکل تیار ہوتی ہے وہ ہر ایک کو بڑی پیاری ہوتی ہے, ہر ایک کا دل جو ہے اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو دیکھیں حضرت ابو دہدہ انصاری کہنے لگے حضور وہ جو ہے میرا باغ جس کے اندر 600 کھجوریں ہیں اور کھجوروں کا پھل بھی پکا ہوا ہے, آپ گواہ ہو جائیں میں نے اللہ کو قرضے کے طور پر دے دیا. اور پھر جب آتے ہیں اور اس باغ کے باہر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جاؤ بچوں کو بھی لے آؤ, اب ہم اس باغ کے اندر داخل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے یہ باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضے کے طور پر دے دیا. اور وہ بھی چلی آئی اور آ کے کہا کہ اے ابو دہدہ تم نے بڑی بہترین تجارت کی ہے. تو یہ ہے ایمان والوں کی نشانی, یہ ہے متقین کی نشانی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ اتراتے نہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ خرچ کرتے وقت بھی ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک لیتے ہیں, ہم اپنا ہاتھ روکتے ہیں, پھر ہمیں پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. یار فلاں بندے نے تو گلی میں سے گزرتے ہوئے میری طرف بڑی آنکھیں کھول کے دیکھا تھا, چلو ٹھیک ہے آج اگر اس پہ مصیبت آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, مجھے تنگ کیا تھا اس وجہ سے مصیبت آئی. نہیں, یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی. فتح مکہ کے دن حضور نے سب کو معاف فرما دیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی. خرچ کیا جاتا اللہ کے راستے میں, جہاں آپ خرچ کرتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عطا فرماتا چلا جائے گا. پرانے زمانے میں جو پانی نکالنے کے لیے بڑے بڑے کنویں ہوا کرتے تھے, تو اس کنویں سے جب ریگولرلی پانی نکالا جاتا تھا تو نیچے سے اللہ پانی اور عطا فرماتا چلا جاتا تھا, اور جب ایک عرصے تک کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو نیچے سے بھی پانی آنا بند ہو جاتا ہے. یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ جس جیب سے پیسے نکلتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں جاتے رہتے ہیں, اللہ اس جیب میں اور عطا فرماتا جاتا ہے, اللہ اور عطا فرماتا جاتا ہے. تو یہ ایمان والوں کی نشانی, تقوی والوں کی نشانی بتائی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ تقوی والے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی, اور ان آپ پر نازل کی جانے والی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑی بہترین گفتگو علماء نے کی ہے, وہ چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے تو میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ کی شریعت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب یہ آخری کتاب ہے. اگر آپ کے بعد کوئی شریعت ہوتی یا کوئی کتاب ہوتی تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا جانا تھا کہ اے محبوب ایمان والے تو وہ ہیں جو پہلے کتابوں پر بھی ایمان لائے, اس کتاب پہ بھی ایمان لائے, اور آپ کے بعد جو کتاب نازل ہوگی اس پہ بھی ایمان لائیں گے. تو پتہ چلا کہ حضور کے بعد نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی شریعت ہے, میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین ہے. سبحان اللہ, میرے آقا کریم خاتم النبیین ہے. اور قرآن مجید پر ایمان لانا اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے, اور تقوی کے لیے بھی یہ چیز اہم ہے. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس سے پہلے ایمان کی بات ہو چکی تھی, مگر پھر تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر جو ہے وہ صرف ایمان, خالی ایمان نہیں بلکہ ایمان بھی اتنا مضبوط کہ جو درجہ یقین تک پہنچ چکا ہو وہ چاہیے. اور سنیں, اگر آج کے زمانے میں مسائل ہیں نا, آج مسئلے ہیں, ہم معاشرے میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے, آج جتنے بھی مسائل ہیں ان کا واحد حل صرف یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت اگر مضبوط ہو جائے نا تو تمام مسائل حل ہو جائیں. اگر عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے, اگر ہمارے ہاں عقیدہ آخرت, یقین والا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اگر آخرت پر یقین پیدا ہو جائے تو کبھی بھی جج پیسے لے کے فیصلہ جو ہے وہ ناحق کے حق میں نہ کرے, کبھی بھی جج فیصلہ کرنے سے پہلے دوسری فریق سے پیسے نہ لے, کبھی بھی جو ہے وہ وکیل ظالم کی حمایت نہ کرے. اگر یقین ہو آخرت کا تو کبھی بھی جو ہے وہ میڈیکل سٹور والا 2 نمبر دوائیاں نہ بیچے. اگر یقین ہو کہ میں نے مر کے رب کے حضور پیش ہونا ہے
کل بروز قیامت جو ہے وہ منظر لگنا ہے، معاشر کا منظر لگنا ہے، میں نے رب کے حضور جواب دینے ہیں، تو کبھی بھی بدکاری کا اڈا نہ چلے، کبھی بھی جو ہے وہ دو نمبریاں نہ ہو، کبھی بھی یتیموں کے پلاٹوں پہ قبضے نہ ہو، کبھی بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر برائی نہ ہو۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ہم اگلا بار ٹھیک ہے جو بھی ہے کرتے چلے جاؤ، بعد میں دیکھی جائے گی، اور جو ہونا ہے بعد میں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ رحمان میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، کل بروز قیامت جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس نے رب کے حضور کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنتان ہیں، دو جنتیں ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو کس کو نہیں چاہیے دو جنتیں؟ سب کو چاہیے، مگر عقیدہ آخرت اگر مضبوط ہوگا تو تب جا کے یہ جنتیں ملیں گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہی لوگ ہیں ہدایت والے کہ جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں۔ اور سن لو، کامیابی کا معیار بھی صرف یہی ہے کہ آپ قرآن مجید پر عمل کرو، ایمان بالغیب لے کے آؤ، نماز پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، قرآن پر یقین رکھو، آخرت پر یقین رکھو۔ اگر یہ سارے عمل کرو گے تو تمہارا رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ ہمارے ہاں کامیابی کے معیار کچھ اور ہیں، ہم نے اپنے کامیابی کے معیار، ماشاءاللہ جی بیٹا کامیاب ہو گیا، کیا کامیابی ہے؟ جو جرمنی پہنچ گیا جی بیٹا کامیاب ہو گیا، بیٹا اٹلی پہنچ گیا، ماشاءاللہ جی بیٹا کامیاب ہو گیا، فلاں جو ہے وہ جگہ پہ نوکری مل گئی ہے، بیٹا کامیاب ہو گیا ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ کوٹھی بنا لی۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے کہ جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی جا کے کامیابی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے جیسی وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا فیضان عطا فرمائے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ امام حسین آپ کے سر مبارک نے نیزے کے اوپر قرآن سنا کے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ لوگوں سنو کہ اس قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ قرآن جو ہے اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہے تو تم دین کے لیے بھی غیرت مند بنو گے۔ جس دن تم نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر سب کچھ چھوٹ جائے گا، پھر سب کچھ جاتا رہے گا۔ یہی چیز تو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا، سب سے پہلی چیز حیا گئی۔ قرآن کا دامن چھوڑا، دوسری چیز جہاں حیا نہیں وہاں ایمان بھی نہیں، ایمان بھی گیا۔ قرآن کا دامن چھوڑا، والدین کی خدمت چلی گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ قرآن کا دامن چھوڑا، اہل بیت اطہار کی اہل بیت اطہار کی نہ پہچان رہی، نہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ محبت رہی۔ قرآن کا دامن چھوڑا نا، حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے ہر طرح کی نجاست سے پاک کر دیا ہے ان پاکیزہ لوگوں کو۔ تو قرآن کا دامن چھوڑ کے ہم نے جو ہے وہ گمراہیاں ہی لی ہیں۔ قرآن کا دامن چھوڑ کے ہم نے کوئی کامیابی نہیں حاصل کی۔ آ جاؤ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی اللہ اپنی رضا کی چادر عطا فرما دے، تو پھر قرآن کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔